اسلام نے دستکاری بتا دیا، علم صنعت وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں اہل بیت نے ہمیں سیکھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح سے تیراکی کے بارے میں ابھی انہوں نے شاید آگے شاید بیان کریں گے، نہیں معلوم، تیراکی کے بارے میں کہ تیراکی سیکھنی چاہیے، تیر اندازی کے بارے میں ہمیں سیکھنے کا حکم ہے، اسی طرح سے گھڑ سواری ہمیں سیکھنے کا حکم ہے۔ تو آپ ابھی جب آپ کہیں گے تیراکی تو اس زمین میں جو ہے دریا میں، جھیل میں، سمندر میں جہاں بھی یہ تیراکی تمام اس کے جو ٹریننگ کو ذہن میں رکھیں۔ جب تیر اندازی کہیں گے تو اس میں ہر قسم کی تیر اندازی نے فائرنگ وغیرہ بھی اس میں آپ شامل کریں۔ جب گھڑ سواری کریں تو اس میں ڈرائیونگ کے تمام سلسلے کو آپ ذہن میں رکھیں، چونکہ یہی ترقی ہے، گھوڑے کی جگہ گاڑی آ گئی ہے، تو اب ان کو بھی سیکھنے کی فضیلت اپنی جگہ باقی ہے ضرورت کے مطابق۔ جب گھڑ سواری اس وقت ضرورت تھی چونکہ اس وقت گاڑیاں ہوتی نہیں تھی کہ ڈرائیونگ کریں، تو گھوڑوں کو چلانا ہوتا ہے، بھی اس طرح سے آپ کو گاڑیوں کو چلانا ہے، یہ چیز آپ کو آنی چاہیے۔ اسٹیئرنگ ڈرائیور نہ بنے، گاڑی کے ڈرائیور بنے۔ وہ جو خالی سیٹ پہ جا کر اسٹیئرنگ طرح کرنا آتا ہے اس کو ڈرائیور نہیں ہے، وہ ڈرائیور نہیں ہے۔ وہ جو گاڑی خراب ہو تو نہیں معلوم کیا کرنا ہے۔ گاڑی کو پڑھنا چاہیے، اس طرح کتابیں آتی ہیں گاڑی کے سلسلے میں، تو یہ سیکھیں کہ اس گاڑی کے اندر اس مشینری کا نظام کیا ہے، تاکہ فی الفور کم از کم اگر گاڑی وغیرہ خراب ہو تو اس کو آپ ٹھیک کر سکیں، یہ چیزیں۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں بہت سارے ہیں، زمینداری کے بارے میں، دامداری کے بارے میں، مال مویشی کے بارے میں بہت ساری روایتیں ہیں۔ جس نے زیادہ پڑھنا ہو وہ تہذیب آل محمد سے پڑھیں، یا ہمارے پاس اور بھی ہے آداب اسلامی، انشاءاللہ اس میں بھی شاید آ جائے۔ تو یہاں انہوں نے یہاں تک دی۔ آج کے لیے یہ کہ دینی اشعار کی تعلیم، یہ بھی ہمیں سیکھنے اور سکھانے کا حکم ہے۔ دینی اشعار، اسلام نے اس ہنر کی تعلیم کی تاکید کی، اور ہمارے اہل بیت نے دینی اعتقادی اشعار کو یاد کرنے کی، پہلے اچھا تھا کہ بچے یاد کرتے تھے، ابھی یاد نہیں کرتے۔ یہ جو اشعار آپ عام طور پہ ابھی اس وقت بھی یہاں بچوں کو پڑھاتے ہیں، ائمہ کے بارے میں، اماموں کے بارے میں یاد ہے، اول امام علی علیہ السلام، اس طرح کے جو اسی زمین میں کچھ اشعار ہوتے ہیں جو ہیں ہمارے جو نور بخش برادری ہے وہ سکھاتے ہیں اس طرح سے، ان کے اس میں یہ جو اماموں کے بارے میں اشعار سکھاتے ہیں، مصطفیٰ باس محمد، مرتضیٰ باس علی، یہ جو ابھی آپ یہاں بھی پڑھتے، تو اس طرح کے اشعار 14 معصومین کو اس طرح سے پڑھتے ہیں، مصطفیٰ باس محمد، مرتضیٰ باس علی، آگے دیکھو مصطفیٰ باس اس طرح نہیں، موسیٰ لمبا نہیں ہے، چار میں سے ایک رباعی ہے، یا حسین دو حسن، تو یہ دینی اشعار بہت ہم جو ہے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بہت مشکل ہے ہمارے لیے۔ اب ہماری زبانوں سے دین، زبانوں سے لینگویج، اس سے دین نکل چکا ہے۔ اب اپنی زبان میں اگر دین ڈھونڈنا چاہیں تو آپ دینی، جب بھی میں مقررین کو دیکھتا ہوں جو مادری زبانوں میں تقریر کرتے ہیں تو دینی الفاظ اور کلمات نہیں ملتے، تو مجبوراً یا عربی، فارسی یا انگریزی یا مثال اردو یا جہاں سے ملے وہ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ہر زبان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ دینی عام طور پہ روزمرہ کے، چونکہ دوسرے زبانوں کا اس کے اندر وہ ہو گیا امتزاج، اس وجہ سے مقرر عجیب غریب، جب نیچے بیٹھ کے عام روزمرہ گفتگو کریں ٹھیک ٹھاک اس کی طرح، یہ اسی بندے کو آپ ممبر پہ بٹھائیں، اب وہ بول نہیں سکتا کیونکہ اصطلاحات میں سے اس کو نکال دیا گیا۔ اب مجبوراً اس طرح سے ہماری زبانوں پہ اب نہیں ہے۔ اشعار پہلے یاد ہوتے، ابھی یاد نہیں ہو، ابھی لوریاں یاد ہے بچوں کے، اسکولوں میں کیا پڑھاتے ہیں، لٹل اسٹار، اس طرح سے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ تو یہی معلم اور معلمہ جو کہ شیعہ ہیں، مومن ہیں، یہی بچے کو مصطفیٰ باس محمد، مرتضیٰ باس علی نہیں سکھاتے۔ انہیں انگریزی میں ہمارے بچوں کو پڑھائے جا رہے ہیں پوئم، تو اس کی جگہ
ہم اپنی انگریزی میں اپنے کوئی دینی اشعار کیوں نہیں سکھاتے؟ کون کہتا ہے؟ میں آپ کو 20 اشعار دے دوں گا انگریزی میں دینی مذہبی، لیکن یہ کہ ہمارے اسکول والے اور پرنسپل اور اساتذہ ان کو ہوش آنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو اس شعر کی جگہ وہ کوئی بھی اسکول چلانے کے لیے سب تیار ہے، نصاب بنانے کے تیار نہیں ہے. کسی اسکول میں جو ہے علمی ٹیم دکھائیں مجھے جو نصاب پہ ہو، وہی نصاب پہ کام کریں. نصاب پہ کام نہیں کریں گے، فیس لینے پہ کتنے بڑے بڑے لوگوں کو رکھا ہوا ہے، ان سے اتنا فیس، ان سے اتنا فیس، بینکوں میں تمام شعبے تیار ہیں، لے کے جانا بک دے دیتے ہیں پورے سال کے لیے، اور اس کو برتے جانا اپنے پیسوں پہ. لیکن نصاب کے لیے آپ جا کے دیکھیں تمام نصاب جو پڑھاتے ہیں اس کو اب نصاب نہیں کہنا چاہیے، وہ نصاب ہی نہیں ہے. تو انگریزی نصاب نہیں بنا سکتے، ایک صفحہ تبدیل کر سکتے کتاب کا. ہم اس صفحے کو جو کہ ٹھیک نہیں ہے ہم اس کو نکال لیتے ہیں، اس کی جگہ ہم اپنی جو ہے اس میں کوئی. حضرت آیت اللہ جو ہے بہشتی نے یہی کام کیا تھا اسلامی انقلاب کے بعد، پہلا کام کہ روس نے ان کو ٹیکنالوجی دیا کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے اس زمانے میں جب کہ ٹیکنالوجی صرف نام کی حد تک تھی ہمارے لیے، روس نے چاہا کہ جو ہے ایرانی اسکولوں میں اپنی تہذیب، فرہنگ، تمدن کو چلانے کے لیے کہا کہ ہم نصاب ہمارے پاس بنائے نصاب ایک جو پروجیکٹر پہ آپ دکھا سکتے ہیں. اس زمانے کی بات ہے جبکہ ہم اس زمانے میں کیمرہ شاید ہم نے نہیں دیکھا تھا، کہ بڑے لوگوں کے پاس ایک کیمرہ ہوتا تھا. آپ دیکھا وہ نام بھی مجھے آتا تھا، چھوٹا سا کیمرہ اس طرح سے ہاتھ میں ہوتا، بڑا آدمی ہوتا تھا اس کے ہاتھ میں کیمرہ ہے. ہمارے پاس ایک جو ہے فوجی آفیسر نے ہمارے گاؤں کے، اس نے کیمرہ لائے آٹومیٹک جو فوٹو دے دیتا ہے، سب اس کی گر جماعت ہے کہ کیسے یہاں سے تصویر نکلتا ہے. مجھے پتہ ہے ہمارے گاؤں میں جب پہلی مرتبہ ٹرک آیا تھا، سارے بچے چھوٹے چھوٹے، ہم سب کتنے کلومیٹر فاصلہ طے کر کے ٹرک دیکھنے گیا تھا کہ ٹرک ہوتا کیا ہے. ہم نے دن بھر تعجب ہے کہ اتنی بڑی گاڑی، حالانکہ وہ منی ٹرک تھا بڑا بھی نہیں تھا. اب جب پنجاب میں آ جاتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں کہ مطلب 20 ٹائر کے یا اس سے بھی زیادہ کے جو ہے بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں. تو اس زمانے میں روس نے کہا ٹیکنالوجی، شہید بہشتی جا کے تمام ٹیکنالوجی لے کر آئے کیونکہ روس نے اپنے بچوں کے لیے بنایا. اب اس کو ترجمہ کرنا ہے ایران میں فارسی، تو سب کو دیا، پوری ٹیم بٹھا کر ترجمہ کرایا انہوں نے کہ سب کا ترجمہ، پھر سارے ترجمے اس نے خود لیے. اب وہ علم ان کا ہے، اس کے اندر جو بھی غیر دینی چیزیں تھیں اس کو نکال، اس کی جگہ دینی چیزیں ڈال دیا انہوں نے. مثال جہاں پہ گاڈ ہوتا ہے اس کو مثال خدا کی جگہ اللہ لکھ دیا. اس طرح جہاں پہ جو ہے پاکیزگی وغیرہ بہت ساری چیزوں کی جگہ جو ہے تبدیل کر کے اسلامی نصاب بنا دیا ٹیکنالوجی. روس نے وعدہ کیا تھا کہ آپ ترجمہ کر کے لائیں، ہم اس کو چھاپ کے دوبارہ سے جو ہے بنا کے آپ کو دیں گے، فلما کے آپ کی زبان میں، تاکہ آپ تمام اسکولوں پڑھائیں. ان کے بارے میں لکھا شہید بہشتی کے تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ جب سب کچھ تیار کیا انہوں نے تو بیچ دیا روس کو، ماسکو، کہ بھائی یہ اب آپ اپنے وعدے کے مطابق اس کو چھاپ کے ہمیں دے. کہتے ہیں روس والوں نے جب کیا دیکھا تھا کہ ہماری ساری چیزیں نکال دی، اس میں تو ہمارے تہذیب تمدن میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹیکنالوجی ہماری ہے اور سب کچھ ڈال دیا اپنا. انہوں نے انکار کیا کہ ہم چھاپ کے نہیں دیں گے آپ کو. اب وہ فلمی صورت میں ہے، کتابوں کی صورت میں بھی ہے، اور اس کو پروجیکٹر کے لیے بھی بنانا نہیں دیا. تو انہوں نے یوگوسلاوی سے اس کو پرنٹ کرایا اور یہ صاحب کو وہاں سے کرا، اس زمانے میں وہاں سے کرا کے ایرانی اسکولوں میں پڑھایا. یہ ہوشیاری ہمارے پاس نہیں ہے. اسکول کھولیں گے سب، بھئی آپ اسکول کھول رہے ہیں، آپ کا نظریہ رائے کیا ہے کہ آپ اسکول کھولیں، کیوں کھول رہے ہیں؟ یہ بچوں کی فکر ہے یا صرف اور صرف پیسوں کی فکر ہے؟ یہ پیغام سب کو ملنا چاہیے. جب آپ نے اسکول کھولا تو ان بچوں کی زندگی آپ کے ہاتھوں میں، قیامت کے لیے آپ سے پوچھیں گے ان کو کیا پڑھایا تم نے. استاد کے ہاتھ میں کلکم راعن وکلکم مسئول، ہر ایک تم میں
نگہبان ہے، راعی ہے، نگہدار ہے، خادم ہے، خدمت گزار ہے، تم سے پوچھا جائے گا۔ اس حدیث کو تفصیل سے آقا پیغمبر اسلام نے بیان فرمایا کہ ایک ایک سے، کہ ہر جو ہے بیوی اپنے شوہر کے گھر کے سلسلے میں اس سے پوچھا جائے گا، کہاں کہاں خرچہ۔ ہر باپ سے اس کے بیٹوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، استاد سے۔ اس طرح جو ہے ہر سردار سے اس کے اپنے ماتحت افراد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو نصاب نہیں ہے، نصاب نہ ہونے کی وجہ سے، اور ہم اس فکر میں نہیں ہیں، بھائی اسکول کھولو پیسے آ جاتے ہیں، پیسے آ جاتے، بچوں کو پڑھا، کہاں سے پڑھا رہا ہے؟ ہمارے اسکولوں میں امریکن کتابیں کیا کر رہی ہیں؟ سوچ تو لیں کہ آپ کے بچے آپ کے اسکولوں میں جس کا اوپر لیبل اسلامی لگا ہوا ہے، اور اندر کیا پڑھا رہے؟ امریکن کتابیں، دوسروں کی کتابیں، وہ بھی ان کی پرانی کتابیں جن میں ان کی فکر ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تو لہٰذا ہمیں حکم ہے، اہل بیت نے کس قدر تاکید کی کہ اشعار کو یاد کریں۔ بچے شعر بہت زیادہ ان کے لیے بہت ہی دلچسپی کا باعث ہے، یاد کرتے ہیں۔ تو اہل بیت نے سلسلے میں آقا امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کان امیر المؤمنین یعجبہ ان یروى شعر ابی طالب علیہ السلام، جو ہے امیر المؤمنین جو ہے اس بات کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے کہ جو ہے حضرت ابو طالب کے اشعار کو لکھا جائے۔ حضرت ابو طالب ان کے اپنے والد امیر المؤمنین کے اشعار کو لکھا جائے، روایت کیا جائے، بیان کیا، وَأَن يُدَوَّن، اور جو ہے ان کا دیوان بنایا جائے، کتاب کی شکل میں آ جائے۔ دیوان ابو طالب ہے، ابھی بھی مل جائے گی آپ کو، پڑھا کریں۔ ہم لوگ بہت ہی جو ہیں بہت ہی ناانصافی کرتے ہیں حضرت ابو طالب کے ساتھ موقع ہے۔ ہم ان کے اشعار کو پڑھیں، ترجمے کیا تھا کہ وقال تعلموه وعلموه اولادکم، کہا سیکھو اسے، دیوان ابو طالب کو، ابو طالب کے اشعار کو سیکھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ آقا امیر المومنین ایسے ہوتے ہیں، علی کے نوکر، علی کے شیعہ کے، علی امیر المومنین کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ہمیں صرف آپ کی فضائل سے کام ہے، آپ کے احکامات سے نہیں، یعنی فضائل آپ بیان کرنا وہ کریں گے، لیکن اگر امیر المومنین کہ اپنی اولاد کو یہ پڑھانا ہے، آپ کہیں گے نا ہم یہ نہیں پڑھائیں گے۔ یہی ہے نا، آقا امیر المومنین کو پسند کرتے ہیں، دوستی ہے، نعرے لگائیں گے، سب کچھ کہ آپ اپنی فضیلت کی حد تک سب کچھ ٹھیک ہے، اگر انہوں نے کچھ کام بتا دیا ہم نہیں کریں گے، نہیں کریں گے نا، یہ دیکھو صحیح نہیں کریں گے۔ آپ دیوان ابو طالب سکھائیں گے اپنے بچوں موقع کو ہاتھ میں لینا ہوتا ہے۔ کبھی بھی آپ کو گورنمنٹ موقع نہیں دے گا کہ آپ اسمبلی میں آ جائیں، لیکن موقع خود کو نکالنا ہوتا ہے، راستے ہوتے ہیں، موقع نکالنا ہوتا ہے۔ موقع نکالنے کے لیے ہر انتظامیہ میں آپ کو شامل ہونا چاہیے۔ تمام بچے جہاں موقع ملے کسی انتظامیہ میں آپ کو داخل کر شامل ہو جائیں، اور رہیں، کام کریں یا نہ کریں، انتظامیہ میں جگہ اپنے لیے، تو آپ کو موقع مل جاتی ہے، موقعیت ہاتھ میں آ جاتی ہے، وہاں آپ بہت کچھ کر سکیں گے۔ جب آپ کو ایک رائے کی مہلت مل جاتی ہے، آپ وہ اپنے رائے کو دے دیں ضرور، اس کو کسی اور کے لیے واگزار نہ کریں۔ تو انتخابات میں شرکت کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے، اگر آپ نہیں آئیں گے کوئی اور آئے گا، وہ بدتر ہوگا۔ بے شک آپ کام نہیں کر سکتے، لیکن کسی بدتر شخص کو آنے نہیں دینا اپنے وہاں۔ یہ مومنین کی کمزوری ہے، اسی کمزوری نے ہمیشہ جو ہے قوموں کو مارا ہے، ابھی بھی یہ کمزوری، جو مقدس بن جاتے ہیں، ہم سیاست میں نہیں آتے، ہم سیاست میں نہیں آتے، سیاست مت آ جاؤ، وہی چھوٹی سیاستوں میں تو آ جائیں، جو آپ اسمبلی والی سیاست میں آئے، چھوٹی سیاستوں میں ہم کابینہ میں کام نہیں، ہم ان کے ساتھ کون کام کرتا ہے؟ حتیٰ کہ آپ کے دشمنوں کے تنظیموں میں بھی آپ کو موقع ملے کہ آپ کو ایک سیٹ دیں گے، آپ جا کے بیٹھ جائیں۔ نیت کیا ہے کہ وہاں جو کہ دشمن ہے، کسی ایک دشمن کی جگہ کو تو میں نے لے لیا نا، کہ اس کو کام کرنے نہیں دوں گا میں، بے شک میں خود کام کروں یا نہ کروں، اس کو آنے نہیں دوں گا، تو آپ نے وہیں پہ بیٹھنا ہے ان کے ساتھ، کسی نہ کسی طریقے سے ایسا کام نہ کریں جذباتی کہ آپ کو نکال دیں۔ اسی طرح ہر انجمن میں، ہر ہیئت میں، ہر تنظیم میں جہاں آپ کو موقع ملتا ہے، اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں، موقع اس طرح آتا ہے، موقع اس طرح نہیں آتا کہ سارے انجمنیں بالاتفاق فیصلہ کریں کہ آج سے ہم آپ کو موقع دے دیتے ہیں۔ بھیا اس طرح نہیں ہوگا، آپ کو سب کو آپ کو لکھ کے تھوڑی دیں گے، آپ کو آنا ہوتا ہے۔ اسی طرح بڑے کام کرنا چاہتے ہیں، جائیں اسمبلیوں میں،
بے شک آپ کے خلاف لوگ بولیں گے، بولیں ٹھیک ہے، آپ 5 سال تک ایک سیٹ کو اپنے پاس رکھیں گے، کم از کم کچھ بھی نہ کر سکے کہ دشمن کو تو کام کرنے نہیں دیں گے نا. موقع اس وقت آتا ہے. اگر آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو موقع ملے گا پڑھنے کا، اگر اسکول نہیں جائیں گے تو آپ کو پڑھنے کا موقع کبھی نہیں ملے گا. گھروں سے ہمیں ٹائم نکالنا ہوتا ہے کہ بچوں کو اسکول پہنچا دیں، نہیں پہنچا ہوا آپ کو موقع ملے گا، میں جاؤں، کب ملے گا موقع؟ موقع کبھی نہیں ملتا، صرف موت کے بعد ہی موقع مل جاتا ہے سونے کا. تو یہ کہ موقع خود ہی ڈھونڈنا ہے. لہذا جہاں بھی جس انتظامیہ میں بھی آپ کو ائمہ نے یہ کام کر دیے، جو لوگ کام کر سکتے تھے ان کو کہا کہ ان کی حکومت میں بیٹھ ہو جائے، حتیٰ کہ وضو انہی کی طرح کرو، وضو بھی انہی کی طرح کرو. امام نے حکم دیا، غالباً ساتویں امام نے جو ہے ابراہیم کو یا جس کو جو ہے علی بن یاقوت، بھائی وضو ان کی طرح کرنی، آل سنت کی طرح، میں تو نہیں کرنی. اب بادشاہ، خلیفہ اور باقیوں نے شکایتیں کی، شیعہ ہے کس کو رکھا ہے وزیر بنا کے اپنا، کہا چیک کرتے ہیں، آج وضو کرے. اس سے پہلے امام نے اس کو بتا دیا کہ بھائی اپنا وضو تبدیل کرے، اس طرح کرے. اب وہ امام کا حکم ہے، آرام سے طرح وضو کرے. بادشاہ نے دیکھ لیا، جھوٹ کیوں بولتے ہو، میں نے خود دیکھا ہمارے طرح وضو کرتا ہے. اس طرح سے چونکہ وہ اگر وہ وزارت سے نکل جائے اور کسی اور کو، وہ پھر ظالم ہو جائیں گے. ہم نے معاشرے میں جو ہے ہمارے دین کی پسماندگی کا ایک سبب یہ ہے کہ ابھی سب کے ہاتھوں میں ہے نا انتظام. ابھی حیات کے ہاتھ میں بھی تھوڑا انتظام ہوتا ہے، دستے میں جانے کا، جلوسوں میں ان کے ہاتھ میں انتظام، تو دستہ ان کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. اسی طرح انجمنوں کے ہاتھ میں ہے نا یہ سارے حیاتیں وغیرہ، مجالس وغیرہ یہاں پہ، اور اس کے بعد پھر بڑی تنظیموں میں ہے. ہم مقدس بن گئے، ہم نے نہیں جانا بھائی آپ اس کے ساتھ کون کام کرے، اس کابینہ میں کون بیٹھتا ہے، سارے منافق ہیں، سارے جھوٹے ہیں، سارے مثال گناہ، نماز نہیں پڑھتا یہ لوگ. بھائی پڑھے نہ پڑھے، آپ تو پڑھے نا، آپ کو نماز پڑھنے میں کسی پابند نہیں، لیکن آپ نے جانا ہے وہیں بیٹھنا ہے، تب آپ کام کر سکیں گے. اگر کام کر سکے کام کریں، نہ کر سکے کم از کم اس جگہ کو رکھیں اپنے پاس، تاکہ ان کی کوئی بہتر آدمی آپ سے، آپ کو پتہ چل کہ بہتر آدمی یہاں پہ کام کر سکے، اس کو جگہ دیں. لہذا جو ہے یہ کام کریں. تو امام نے فرمایا کہ جو ہے میں چاہتا ہوں، مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میرے جو ہے ابو طالب کے اشعار کو لکھا جائے، کتاب کی شکل میں آ جائے، اور تم خود بھی پڑھو، سیکھو اور اپنے اولاد کو بھی سکھاؤ ابو طالب کے اشعار. اور ہم نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں دیوان ابو طالب کی طرح. فَإِنَّهُ كَانَ عَلَى دِينِ اللَّهِ، کہ ابو طالب دین خدا پر تھے. وَفِيهِ عِلْمٌ كَثِيرٌ، فرمایا کہ دیوان ابو طالب میں بہت سارا علم ہے، اسے سیکھو. تو انہوں نے جو ہے یہ جو آیت اللہ جواد عاملی انہوں نے فرمایا کہ ہم یہاں پہ چند اشعار لکھ دیتے ہیں حضرت ابو طالب کے. انہوں نے لکھا کہ حضرت ابو طالب نے بیان فرمایا کہ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّا وَجَدْنَا مُحَمَّدًا، آیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے محمد کو جو ہے پایا ہے. کیا پایا؟ نبیًّا کَمُوسیٰ، موسیٰ کی طرح نبی پایا ہے. کہ یہ محمد جو ہم نے دیکھا ہمارا بھتیجا جو ہے یہ نبی ہے موسیٰ کی طرح. خُطَّ فِي أَوَّلِ الْكُتُبِ، کہ سابقہ کتب میں، توراہ زبور میں جس کے تذکرے آئے ہیں. ابو طالب کو یہ ساری باتیں پتہ ہے، یہ کہاں سے لکھا؟ لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ ابْنَنَا لَا مُكَذَّبٌ، جو ہے میرے فرزندوں جان لو کہ میں جھوٹ نہیں کہتا. لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ ابْنَنَا لَا مُكَذَّبٌ، کہ میرا جو ہے فرزند جھوٹا نہیں ہے. اور لدینا ولا يعبأ بقیل الاباطل، اور نہیں بےہودہ کلام کرنے والے ان پیغمبر کے بارے میں، کہ یہ جھوٹا بھی نہیں ہے اور بےہودہ کام بھی نہیں کرتا. وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، یہ وہ روشن چہرہ ہے کہ جس کی بدولت آسمان برستا، بارش برسا جس کے وسیلے سے، پیغمبر اسلام کے وسیلے سے آسمان سے بارش ہوتی ہے. ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ یتیموں کا فریاد رس ہے اور بیواؤں کی پناہ کا. یعنی اس طرح سے اب اشعار ہیں جو ہے کافی میں بھی اس کے اشعار لکھے ہوئے ہیں.
تو آقا امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی طرح، یہ تو آقا امیر ابو طالب کے اشعار کے بارے میں، بہت سارے اشعار آپ کو ملیں گے کہاں؟ سیرت امیر المؤمنین علامہ مفتی جعفر حسین نجفی صاحب کی کتاب میں پہلی جلد میں جو آقا امیر المؤمنین کے آباء و اجداد کے بارے میں ہے، اس میں آپ کو حضرت ابو طالب کے بارے میں بہت کچھ ملنے کو پڑھنے کو ملے گا، ضرور جا کے پڑھیں، لیکن آپ نہیں پڑھیں گے۔ آقا امام صادق نے فرمایا کہ یا معشر الشیعہ، تمام شیعوں سے فرمانا، اے شیعہ، اے شیعو، علموا اولادکم، اپنے بچوں کو سکھاؤ شعر العبدی، عبدی کے اشعار سکھاؤ، فإنه علی دین اللہ، کیونکہ عبدی دین خدا پہ تھا۔ عبدی ایک شخص ہے کہ وہ دین خدا پہ تھا، وہ شاعر بھی تھے، کہا کہ اس کے اشعار کو جو ہیں بچوں کو پڑھایا کریں۔ امام صادق نے فرمایا کہ علموا اولادکم شعر العبدی فإنه علی دین اللہ، کہ یہ دین خدا پر ہے۔ اور جو آخری بات ہے وہ آج کے لیے عرض کروں کہ مہارت سیکھیں۔ مہارت سے مراد تیر اندازی، تیراکی اور گھڑ سواری وغیرہ وغیرہ، کشتی جو بھی۔ علموا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علموا ابناءکم الرمی، اپنے بچوں کو تیر اندازی کی تعلیم دو، تیر اندازی ثواب بھی ہے، سکھا کریں جا کے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا علموا اولادکم السباحہ، بچوں کو تیراکی کی تعلیم دو، سباحہ تیراکی، تیراکی کی تعلیم اپنے بچوں کو، تیراکی بھی سکھاؤ، تیر اندازی سکھاؤ، اور آگے آپ پڑھیں گے باقی جو ہیں گھڑ سواری وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وہ ضروری تعلیم ہے جو معاشرے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے اس کی تعلیم دیں۔ اگر ہم یہ تعلیم نہیں دیں گے، ہمارے بچے سب مجھے نہیں آتا، جو بھی کام ہے مجھے نہیں آتا، جو آپ کو نہیں آتا، پھر اسلامی معاشرہ کیسے ترقی کرے گا جب بچوں کو تیر اندازی جو ہے سول ڈیفنس معلوم نہیں ہے، ابتدائی ٹریننگ نہیں ہے۔ ہم نے کہا سربازی اچھی اسی لیے اچھا ہے، کم از کم یہ ساری چیزیں سیکھ کے آ جاتے ہیں، کہ اگر کوئی ایسا موقع ہوتا کہ یا اسکولوں میں یا پھر گورنمنٹ کی طرف سے مختلف ادارے ہوتے، بھائی حتماً لازماً جو اس عمر سے اس عمر تک کے بچے جو ہیں وہ آئیں گے سربازی ٹریننگ کے لیے آ جائیں گے، تاکہ کسی بھی وقت ملک، سرزمین، دین، ناموس کے لیے ضرورت پڑے یہ لوگ میدان میں آ جائیں گے۔ یہ چیزیں ضروری ہیں۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔